پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اب پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات ہیں یا جو دھڑے بندی کی پہلے باتیں ہوتی تھیں، اب آپ کی نظر میں کتنے گروپ جو ہیں وہ اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ ایک وقت ہوا کرتا تھا جب خان صاحب کے بیانات درست طور پہ متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کو یا افراد کو ترسیل ہوتے تھے، اور جب بیرسٹر عمیر نیازی خان کے فوکل پرسن تھے۔ اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ اس امانت میں مسلسل خیانت ہو رہی ہے۔ جو بھی باہر آتا ہے اپنے نقطۂ نظر سے خان کے بیان کو بگاڑ کے پیش کرتا ہے، اور آج کل جو پاکستان تحریک انصاف کے حالات بن گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی 9 مئی کے بعد جس حالت میں تھی اسی حالت پہ اب ان لوگوں نے پہنچا کے دم لے لیا ہے، اور اس جیت کا یا اس کامیابی کا سہرا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ہو جاتا ہے، جنہوں نے کوئی ایک بھی لیڈر ایسا نہیں چھوڑا ہو جو ورکروں کی نظروں میں جن کو مشکوک نہ کیا ہو۔ لہذا اب پارٹی جو ہے اس کا وجود میں خطرے میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ تو بڑی ہی وقتی چیزیں ہیں، میں نے کا جانا یا جو پاکستان تحریک انصاف کا وجود ہے وہ اپنی لوگوں کے ہاتھوں اب بالکل انتہائی خطرے سے دوچار ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ بھی متنازع اور مشکوک بنائی جا چکی ہے، اور جو اب ہم دیکھ رہے ہیں ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا تھا ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھاتے اور اس بیانیے کی پرچار کرتے جو خان کی حقیقی آزادی کا تھا یا مینڈیٹ کی ریکوری کا تھا۔ یہ گزشتہ 1.25 سال جو ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کی جو ہے تواضع کی ہے، گالم گلوچ سے ان پہ ایجنٹ ہونے کی الزام لگائے ہیں، اور آج پی ٹی آئی کی حالت یہ ہے کہ ایک بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جو ان کے شر سے بچا ہو، جس کو انہوں نے غدار نہ ڈکلیئر کیا ہو۔ تو لہٰذا پی ٹی آئی کے پاس اب لیڈر ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی لیڈر ہے تو اب یہ سوشل میڈیا جس نے ان کو اس حالت پہ پہنچایا ہے وہ اب یو ٹرن نہیں لے سکتا ہے۔ تو لہٰذا جو وہ چاہتے تھے اپنے ڈالر کمانے کے چکر میں انہوں نے پی ٹی آئی کا بٹھا بٹھا دیا ہے۔ نہیں، لیکن مروت صاحب جیسے آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کا وجود جو ہے وہ آپ کو خطرے میں نظر آ رہا ہے، تو آپ کو کیا آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں کس طرح پی ٹی آئی کا وجود جو ہے آپ خطرے میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پی ٹی آئی ایک وقت میں احتجاج کے لیے پاکستان کی سب سے مؤثر سیاسی قوت تھی، اور آپ دیکھ رہے ہیں 26 نومبر کے بعد آج تک کوئی 8-9 ماہ ہونے کو ہیں، پاکستان تحریک انصاف نہ کوئی جلسہ کر سکی، نہ کوئی احتجاج کر سکی، احتجاج تو چھوڑے کوئی لائے عمل نہ دے سکی، لائے عمل بھی درکنار۔ پاکستان تحریک انصاف 26 مئی کے اثرات کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی موٹیویشن ہی نہیں دے سکی، کوئی اس پہ بولتا ہی نہیں ہے۔ ورکر جو ہیں جو جیلوں میں گئے اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دیا، بلا ہو سی ایم کے پی کا، انہوں نے اس میں ہیلپ کی، لیکن جو 6 ماہ بعد اور 7 ماہ بعد رہا ہو گئے وہ توبہ ہیں کہ جی پارٹی نے ان کو بلا دیا تھا۔ جو لوگ شہید ہوئے ان شہداء میں یا جو 9 مئی کو شہید ہوئے کسی کے خاندان میں کسی کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، اور نہ کسی کو جو ہے کوئی پارٹی میں کوئی منصب سے نوازا گیا۔ سارے فیصلے پارٹی کے اندر اقربا پروری پر ہیں، من پسند لوگوں کو لانے پہ ہیں، اور یوں جو پارٹی کی بڑی ایکٹیو تنظیمیں تھی ویمن کی یا آئی ایل ایف کی یا یوتھ کی، ان سب میں اپنے مرضی کو لوگوں کو بٹھا کے انہوں نے اب پارٹی کی جو صلاحیت ہے احتجاج کی اور نکلنے کی اس پہ کا ریزرو لگا دیے۔ اچھا مروت صاحب، 2 مختصر سوالات ہوں گے۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ جو علیمہ صاحبہ نے بیان دیا خان صاحب کے مائنس ہونے کے حوالے سے، آپ کی نظر میں ان کو یہ بیان کیوں دینا پڑا؟ دیکھیں، کل برسٹر گور صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا ہے، خان صاحب نے کئی دفعہ میں کہا کہ محترمہ جو ہے ان کو سیاسی معاملات میں نہ سنجیدہ بالکل نہ لیں، حتیٰ کہ یہ بھی کہا کہ ان کا نمبر بلاک کر دیں۔ اور خان صاحب کو علم ہے نا، خان صاحب کی بہن ہے، انہوں نے اگر یہ بات کہی تھی تو سوچ سمجھ کے کہی تھی۔ پارٹی کو اس مقام تک پہنچانے میں
محترمہ کا بھی کافی کردار ہے. اپنے ہی یعنی ذاتی پسند اور ناپسند پہ، اس طرح سلمان اکرم راجہ کو وہ لائی اور بہت سارے مناصب پہ، تو پارٹی کا یہی اثر تو ہونا تھا. جب پارٹی میں جنید اکبر خان کی تعظیم بھی نہ ہو، علی امین خان کی بھی نہ ہو، بیرسٹر گور کون ہے، اس طرح کی باتیں پبلک میں ہو، نعیم حیدر پنجوتا جو ہے وہ میڈیا کے سامنے بے عزت ہو، میرے حوالے سے کھل کے وہ کہیں کہ جی یہ تو پینیٹریٹ کیا گیا تھا، اور اسی طرح کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو بچا ہو. لہذا کسی کی کا کیا حوصلہ ہوگا، کیا امید ہوگی، کس کے لیے کریں؟ جو مار ہم نے گائی، جو نقصانات اٹھائے، اس کا صلہ اس شکل میں ملا. اور اب جب حالات دوبارہ اس نیچ پہ آ گئے ہیں اور پارٹی جو ہے اب قریب المرگ ہے، تو ابھی تک ان کو احساس نہیں ہے اپنی انا میں، اپنے تکبر میں پارٹی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. مرو صاحب ایک آخری سوال سر، یہ بتائیے گا، آپ نے جنید اکبر صاحب کا ذکر کیا. جنید اکبر صاحب اور بیرسٹر سیف صاحب اگر آپ دیکھیں تو اس وقت آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں. پھر ایک تنقید یہ بھی ہو رہی ہے کہ جن رہنماؤں کے نام لسٹ میں ہوتے ہیں وہ تو خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کر پاتے، لیکن بیرسٹر سیف صاحب کی جو ملاقات ہے وہ ہو جاتی ہے. یہ تنقید آپ کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑی سطحی باتیں ہیں، کون ملاقات کر لیتا ہے، کوئی نہیں کر لیتا ہے. میں تجویز دوں گا علی امین خان کو بھی اور جنید اکبر خان کو، عاطف خان کو اور پارٹی کی تمام سینئر قیادت کو، خصوصاً ان تینوں کو جن کے نام میں نے لیے، کہ جو قوت علی امین خان کے پیچھے پڑی ہے وہی قوت جنید اکبر خان کے پیچھے پڑی ہے. تو لہذا کے پی کی بہتری کے لیے، پی ٹی آئی کی بہتری کے لیے یہ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ اپنے اختلافات کو بلا دیں. پارٹی کو ضرورت ہے اس وقت اتحاد کی، اتفاق کی. جب تک یہ اتحاد نہیں ہوگا، متحد نہیں ہوں گے، دنیا کی کوئی طاقت پی ٹی آئی کو جو ہے ان مسائل سے نکال نہیں سکتی. چلیں ٹھیک ہے مروان صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. اب جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ فیصلہ سامنے آ رہا ہے کہ محرم کے بعد حکومت کے خلاف جو ہے وہ تحریک شروع کی جائے گی. اب دیکھیں کہ پھر ان ایشوز پر آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.